مانگ رہا اگر اس کو دے دیا جائے تو آخری نتیجہ اس کا اس کے حق میں بہت برا ہوگا. اولاد ہی ہے, ہم اس کو بڑی نعمت سمجھتے ہیں, مگر میں نے کئی لوگوں کو دیکھا جب اولاد بے ادب ہو گئی, دکھ دیے, تو وہ کہتے تھے اس کی بجائے تمہارے گھر میں پتھر ہی پیدا ہو جاتا. تو یہ پھر انسان نہیں سمجھ سکتا کہ میری بہتری کس میں. اس کو دعا کر کے اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے کہ میں نے درخواست دائر کر دی ہے, اب حاکم اعلیٰ اور وہ علیم اور حکیم رب جو ہے وہ اپنی حکمت سے فیصلہ کرے گا کہ یہ دعا اس کی ماننے کے قابل ہے یا نہیں. ویسے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں مطمئن کر دیا کہ چونکہ دعا عبادت ہے, اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے مانگ رہے ہیں, وہ 3 شکلوں میں سے کسی نہ کسی شکل میں قبول کر لیتا. جی یار آگے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آپ کون بول رہے ہیں؟ جی میاں طاہری بات کر رہا ہوں. کیوں وہ نہیں ہے؟ جی مولانا تشریف فرما ہے, سن رہے ہیں میں آپ کی بیٹھا بات؟ جواب دے رہا ہوں میری بہن. مولانا تشریف فرما ہیں, آپ کی بات سن رہے ہیں. اب پوچھیں جو پوچھنا. چلو ٹھیک ہے. میں تو یہ بتانا چاہتی ہوں بھائی, مجھے آج سے 14 سال پہلے سیب کی تکلیف ہوئی ہے. جی جی چاہے جس سے ہوئی ہے وہ تو اللہ فرماتے ہیں نا بھائی, جو کچھ ہوتا ہے تمہارے ساتھ کو تمہارے اعمال کا پتہ ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اس وقت میں اللہ سے پیار کرتی تھی, شاید قریب تھی, تو میں نے یہی خیال کیا بھائی آپ شاید میرا ایمان سنتے ہیں کہ میں اپنے اللہ سے وعدہ کیا کہ میں کہیں نہیں جاؤں گی, آپ کس طرح مانگوں گی. ٹھیک ہے. تو دعا مانگتی رہی اپنے اللہ سے ذکر کرتی, تو مجھے اس وقت 1 سال تک تکلیف رہی, پھر پورے 10-11 سال میں ٹھیک ہو. جی ٹھیک ہے. ایسے ٹھیک ہو گئی کہ مجھے خیال بھی نہیں رہا کہ جی ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر 11 سال کے بعد ایک بہن کی بیٹی کو آپ سے وہ بچی کی گوش ہی ہوئی ہے, سیریس سے تم کر لو. چلیں میں آپ کی بات اگر اجازت دیں تو میں مولانا سے تھوڑی واضح کر دوں, کیونکہ کئی دفعہ مجھ سے بات آپ کی ہو چکی ہے. اب آپ سمجھا دینا میرے پاس. یہ بہن وہی ہیں کہ جنہوں نے مولانا حج کر کے آئی تھی, تو پوچھا تھا کہ وہاں بال نہیں کٹوا سکے, تو آپ سے فتویٰ ہم نے لیا تھا, تو آپ نے فرمایا تھا کہ آپ تھوڑے سے بال کاٹ لیں. کاٹ لو, کوئی یہ بات کوئی پچھلے حج کی بات ہے. یہ بہن ہماری تھوڑی سی آپ کو بتاؤں نا بھائی, میں نے یہ وعدہ کیا تھا اور پھر آپ نے سیریس اپنی کھانچی کی وجہ سے اس کے پاس گئی تھی اور اسے کچھ کہا تھا بھائی آپ قرآن زیادہ پڑے گا. میں آپ کی بات واضح کر دیتا ہوں, آپ کی کال لمبی ہو جائے گی. یہ ہماری بہن تلا کنگ سے بات کر رہی ہیں جی مولانا جی, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ شعبہ طب کے ساتھ منسلک ہے جی. ماشاءاللہ. تو اس میں کوئی کمی کوتاہی کو بچیوں کے حوالے سے, کچھ کسی کی ہمدردی کے حوالے سے ان سے کوئی ایسا کیس ہو گیا, انہوں نے اللہ سے پھر دعا کی کہ میں نے ایسا نہیں کرنا. اب ان کے دل دماغ میں بیٹھا ہے, ان کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے 6 مہینے کا, وہ رات کو سوتا بھی نہیں ہے, دن کو بھی نہیں سوتا. تو باقی یہ سمجھتی ہیں کہ جو ایک کام ان سے غلط کسی زمانے میں ہو گیا تھا, بے شک کسی کی ہمدردی کے ناطے کوئی اس طرح کا کام ہو گیا, تو شاید اس کی وجہ سے ان پر کچھ سایہ ہے یا کچھ ایسے مسائل ہیں, کچھ جادو ٹونا یا حسیب جیسا کہ بہن فرما رہی ہیں. تو اس طرح کی بات یہ بہن کہہ رہی تھی, تو میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ کل کال کیجئے گا تو مولانا سے ہم رہنمائی لیں گے. میری بہن, پہلی بات تو یہ کہ آپ بالکل مطمئن ہو جائیں, اپنے دل سے یہ بات سمجھ لیں. جی جی مولانا بول رہے ہیں آپ پوری طرح مطمئن. بات تو اس لیے کٹ رہی ہے نا کہ آپ چونکہ موبائل سے کال کر رہے ہیں, تو اس لیے تھوڑی سی آواز میں خرابی آئے گی. آپ تھوڑا سا تحمل کے ساتھ سنیں گے تو مولانا نہیں, مولانا بول تو لیں نا پورا, پھر میں بھی بتا دوں گا. اگر کوئی بات رہ گئی نا تو میں یقیناً ایکسپلین کر دوں گا. آپ کی آواز سنائی دیتی ہے, آپ اچھی طرح واضح کر لیں. ایک تو یہ بات جو ہے نا پوری طرح اپنے دماغ میں بٹھانی چاہیے کہ جو غلطی ہو گئی اور اللہ سے اس کی معافی مانگی, اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا. اللہ تعالیٰ اللہ نے مجھے اس میں 96,000 کا منافع کہ مجھے معاف نہیں کیا تھا. تو اس کے بعد پھر مجھے لگتا ہے کہ میں نے کہا تھا میں نے قیامت کے بعد نہیں جب تک پھر میں 3 کی بات چلی گئی ہوں. تو اس بات کی وضاحت کریں مجھے کہ میں اللہ سے انہوں نے عہد کیا تھا کہ میرا اگر معاملہ ایسا ہو گیا تو میں یہ دنیا داری کے اعتبار سے جو عامل بنے پھرتے ہیں, پھونک مارتے ہیں, کام ہو جاتا ہے, تو میں نے تو یہ سوچا تھا کہ میں ایسے کسی بندے کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاؤں گی. لیکن بعض اوقات انسان اپنے جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے. اولاد کے ہاتھ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے.
نہیں اولاد کی وجہ سے بھی مجبور ہو گئی، یا آپ اپنے طور پر بھی علاج کے لیے ان کے پاس گئیں؟ اب فیصلہ تو یہ کرنا چاہیے کہ عامل جو ہے نا وہ صحیح العقیدہ ہو، متبع سنت ہو، صحیح طریقہ سے۔ بہت اچھا بہت اچھا، جو عالم ہے نا اور عامل ہے اس کے پاس ہی جانا چاہیے۔ میں گئی تو ان کے پاس ہوں، لیکن میں کہتی ہوں اللہ سے وعدہ خلافی تو نہیں ہوتی، میں وقت اللہ سے ذات اللہ سے مانگتی ہوں جدھر بھی جاتی ہوں۔ نہیں یہ کوئی وعدہ خلافی نہیں، جیسے علاج معالجہ کے لیے لوگ حکیموں اور ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، ایسے یہ بھی روحانی علاج جو ہے یہ اچھے کسی عالم کے پاس جانا کوئی برائی نہیں۔ یہ دم اور یہ پھونک جو ہے نا یہ تو سنت ہے، اس لیے آپ پریشان نہ ہو، اگر گئی ہے اور نیک آدمی تھے وہ تو ٹھیک ہے۔ نہیں میری بہن آپ مطمئن ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، آپ ماں اپنی اولاد کے لیے جیسے آپ شفیق ہیں، اللہ تو اس سے بہت زیادہ مہربان ہے، اس نے آپ سے کیا لینا سزا دے کر، بخش دیا، آپ کو بخش دیا، بالکل معاف کر دیا، آپ تسلی سے رہیں۔ جی انشاءاللہ اطمینان کریں، آپ اطمینان کریں، اللہ نے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا سب گناہ بخش دیے ہے، فکر نہ کریں کوئی بھی۔ نہیں انشاءاللہ ٹھیک ہوں گی، آپ یا سلاموں پڑھا کریں 131 مرتبہ یا صبح شام، سلامو ہر نماز کے بعد، یہ نہیں صبح شام جو ہے نا درود شریف صبح شام کے اذکار کے مولانا فرما رہے ہیں کہ آپ یا سلامو 131 بار، ایک دفعہ صبح اور ایک دفعہ شام، اول و آخر درود پاک پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی تسلی کے لیے اور تندرستی کے لیے کافی ہوگا۔ شاید نہ اتنا لمبا کام نہ آپ کے بچے بھی ہیں، ذمہ دار بھی ہیں، مولانا کہتے ہیں تھوڑا بھی کافی ہو جائے گا بہت انشاءاللہ۔ انشاءاللہ یا سلامو ہی کافی ہوگا، یا سلامو 131 بار، خیر سے رکھے، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ آپ یہ اندازہ کریں کہ آپ نے 10 دفعہ مجھے فون کیا تھا بالوں کے بارے میں، مجھے پتا نہیں تھا، اور میں نے کہا تھا کہ میں مولانا سے پوچھ کے پھر آپ کو بتاؤں گا۔ کوئی بات نہیں، اللہ خیر کرے۔ ٹھیک ہے جی، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھیں، آپ کو صحت تندرستی دیں۔ مولانا نے فرما دیا کہ اللہ معاف کرنے والے ہیں، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا انشاءاللہ۔ کوئی نہیں انشاءاللہ، اللہ مہربانی فرمائے۔ بچے پر بھی پھونک مارے، مولانا فرماتے ہیں کہ تیر بہدف نسخہ، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا۔ جی 131 بار یا سلام۔ ہاں اللہم انت چلیں، بہت شکریہ السلام بہن، ومنک بہت السلام، بالکل اللہ تعالیٰ سلامتی دے گا۔ جی کال لیں گے جی۔ لیں لیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی فتاوی آن لائن۔ میرا مولانا سے میں فیصلہ آباد سے اسلام آباد کر رہا ہوں، میرا مولانا سے سوال ہے جی جی کیا حدیث پاک کی کسی کتاب میں حضور پاک کی 12 بیویوں کا واقعہ موجود ہے؟ 12 بیویوں کا؟ جی ٹھیک ہے، میں آپ کا سوال اگر اجازت دیں تو دوہرا دوں۔ دہرا دیں، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا واقعی 12 بیویاں تھیں، اور ان کے متعلق کوئی واقعہ ایسا ہے جو حدیث مبارکہ میں آتا ہو جس سے تعداد بھی واضح ہوتی ہو؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی پوری زندگی میں 11 بیویاں ہوئی ہیں، 12 نہیں ہوئی، 11 ہوئی ہیں، جن میں سے پہلی جو تھی وہ تو ایک ہی تھی، اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فوت ہو گئیں۔ ان کے بعد آپ نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے اور حضرت سودا رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا، مدینہ منورہ جا کر پھر دوسری بیویاں بھی کی ہیں، ایک وقت میں 9 تھیں، 9، کیونکہ حضرت خدیجہ بھی پہلے فوت ہو گئے، ایک بیوی بھی جو تھی نا وہ چند مہینے آپ کے گھر رہی، فوت ہو گئی جلدی، باقی 9 تھیں جب آپ کی وفات ہوئی، جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے نا تو 9 بیویاں آپ کی اس وقت حیات تھیں۔ یعنی مولانا فرما رہے ہیں کہ 12 والی جو بات ہے وہ تو درست نہیں ہے، 12 نہیں 11، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 عورتوں سے شادی کی، اور ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ کی جو موجودگی ہے وہ 9 ہے، جیسے مولانا